نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص یعنی خاص بندے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہونا ہے تو تلاوت قرآن کو اپنے معاملات زندگی میں ایسے شامل کر لیں گویا کھانے پینے اور سونے کو شامل کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک سے دوستی کر لیں، یہ دوستی آپ کو ہمیشہ نفع دے گی، دنیا میں نور بن کے آپ کی حفاظت کرے گا، قبر میں روشنی کا سبب ہوگا، حشر اور صراط میں یہ معاون اور مددگار اور شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت، اس کا سیکھنا اور سکھانا، اس کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننا دنیا آخرت کی کامیابی اور سکون کا موجب ہے۔ جیسا کہ سنن دارمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، بے شک قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمان زمین اور جو کچھ اس میں سب سے پیارا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور بحوالہ ترمذی و حاکم وما صحیح اسناد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت صاحب قرآن کو بلایا جائے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب اسے اور بھی اصلی پہنا، تو اسے عزت و بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھتی جائے گی۔ بحوالہ ابو داؤد و احمد و حاکم صحیح اسناد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پہ عمل کیا؟ بحوالہ دارمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اور اس گھر میں خیر کم ہو جاتی ہے۔ بحوالہ طبرانی و بہقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص جنہیں قیامت کی بڑی گھبراہٹ بھی خوفزدہ نہ کر سکے گی اور نہ انہیں حساب دینے میں دشواری ہوگی، وہ مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشق کے ٹیلوں پہ آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور کسی قوم کی امامت کی جبکہ مقتدی لوگ اس سے خوش ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جو صرف رضا الہی کی خاطر لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کی دعوت دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ غلام جو اپنے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے اور اپنے آقا کے کام بھی خوش اسلوبی سے سر انجام دے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پہ بادل کی مانند سایہ کریں گی جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک شخص کو قبر میں سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا گیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ہے، یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن سے دوستی کرنے کی اور قرآن کے نور میں رنگنے کی توفیق